جب حضرت یعقوب کا آخری ٹائم آیا، جب انتقال کا ٹائم آیا، حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا۔ 12 بیٹوں کو بلا کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے مرنے کے پہلے، حضرت یعقوب نے اپنے مرنے کے پہلے ایک وصیت کی۔ آؤ ذرا دیکھیں وہ وصیت کیا کی۔ آج تو ہم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے پہلے اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی کی وصیت کر کے جاتا ہے۔ دیکھو میرے اتنے بیگھہ کھیت ہیں، میرے فلاں مکان ہیں، میں اتنا کیش چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اتنے زیور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا۔ ہم تو اپنی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے پہلے کس بات کی بات کی؟ آئیے ذرا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بندو ذرا یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم تھا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا تھا اور یعقوب اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم توحید پر رہو گے یا شرک کرنے لگو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سارے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ہم توحید پر رہیں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہی کی عبادت، اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ پتہ یہ چلا اولاد کے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میرے پیارے بھائی، کشن گنج سے لے کر کے، کٹیہار سے لے کر کے، پٹنہ سے لے کر کے، بنارس اور مئو سے لے کر کے دلی اور ممبئی تک بہت برا حال ہے میرے بھائی۔ ہوٹلوں کے کمروں میں اب غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ برقع اور نقاب پہننے والی مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، اپنی عزت ہی کا سودا نہیں کر رہی ہیں، اپنے ایمان تک کا سودا کر رہی ہیں۔ اور اسلام کے دشمنوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک مشن چلایا ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کا۔ چونکہ مسلمان لڑکے تو گٹکھا کھانے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکے تو آوارہ گردی کرنے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکوں کو پڑھائی لکھائی سے کچھ خاص مطلب ہے نہیں، تو مسلمان لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہیں پیار اور عشق کرنے کے لیے غیر مسلم لڑکے زیادہ اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں، زیادہ مناسب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں سے لے کر کے چھوٹے شہروں تک آج مسلمان لڑکیاں ایک بڑی تعداد میں غیر مسلم لڑکوں کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اور ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے نے شادی کی، اس کو اسلام سے نکالا، اس کو مرتد بنایا، اس عورت کو کافر بنایا، اس کے ایمان کو بھرشٹ کیا، اس کے ایمان کو ختم کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کیا، اور اس کے بعد اسے بڑی بے دردی سے قتل بھی کر دیا، اس کی جان بھی لے لی۔ یعنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہیں اور جان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹی پل رہی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بھی لڑکی دی ہے، بیٹی دی ہے، تو یاد رکھو بیٹی کا باپ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹی دیا ہے، آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، تو اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئیں، لڑکیوں کو جوان ہونے تک ان کو پالا پوسا، ان کا حق ادا کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھا کر کے فرمایا کہ دونوں لڑکیوں کو پالنے والا
چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، وہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ آئے گا۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لڑکیوں کو پالنے والا اور لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، لڑکی کو اللہ نے اگر آپ کو لڑکی کا باپ بنایا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کا ایک موقع دیا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، یہ بیٹی ایک بہت بڑا امتحان بن کر کے بھی آپ کے گھر میں آتی ہے۔ اس بیٹی کی صحیح تربیت کرنا ہے، اس بیٹی کو زمانے کی نگاہوں سے بچانا ہے، اس بیٹی کو غلط راستے پر جانے سے بچانا بھی آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جاننا چاہتے کہ بیٹی کتنا بڑا امتحان ہے؟ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، سائلہ آتی ہے، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اس عورت کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی، دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے، میں نے پورے گھر میں تلاشی لے لی، اور پورے گھر میں تلاشی لینے کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی۔ میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ آج ہمارے گھر میں لاکھوں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں سینکڑوں دینا بھی ہمیں پہاڑ گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دل پر چھری چلا کر کے ہم اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور جو گھر میں رکھی تھی، اس کو بھی یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑا کہ میں کیا کھاؤں گی، اپنی فکر نہیں ہے۔ دروازے پر ایک سائلہ آئی ہے، مانگنے والی آئی ہے، حضرت عائشہ نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دیا۔ اب ذرا غور سے سننا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس عورت نے کھجور کو لیا، فشقھا اثنتین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ایک بچی کو دے دیا۔ دونوں بچیوں کو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دے دیے۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئیں۔ شام کو جب اللہ کے رسول آئے، اماں عائشہ نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا معاملہ آج پیش آیا تھا۔ ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کھجور دیا، اور اس کھجور کو اس نے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اس عورت نے خود نہیں کھایا۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سنو، بیٹی والو، بڑے خوش نصیب بھی ہو اور بہت بڑا امتحان بھی اللہ نے آپ کے سر پہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دے دے اور بیٹی دے کر کے جس کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لے، اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھڑے اتر جائیں، وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کریں، کن لہو سترم من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ مگر کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جس کو آپ نے نمازی بنایا ہے، وہ بیٹی جس کو پتا ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا چاہیے، وہ بیٹی جس کو اپنی سیمائیں اور اپنی حدیں پتا ہے، وہ بیٹی جو کسی سے عشق اور پیار کے چکر میں نہیں پڑتی ہے، بلکہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جنت میں جانا آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ عورت کو جنگ میں نہیں جانا ہے، جہاد کے میدان میں عورت کو جانا نہیں ہے، عورت کو خرچہ کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی اسلام نے نہیں دی ہے۔ عورت اگر 4 کام کر لے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت جنت میں چلی جائے گی، صرف 4 کام کر لے۔ عورت کے ذمے صرف 4 کام ہے، اگر وہ 4 کام کر لے عورت جنتی ہے۔ کون سے 4 کام؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرها،
رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ بس یہ 4 کام اپنے اندر پیدا کر لے، نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ مگر یہ 4 کام آج ہو کہاں رہے میرے بھائیوں؟ آج آپ چراغ لے کے ڈھونڈو تو شرم و حیا والی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں آپ کو ملیں گی، ورنہ سماج بہت بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی گاؤں نہیں بچا ہے، کوئی خاندان نہیں بچا ہے جہاں آج لو اور افیئر نہ چل رہا ہو، جہاں لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو اور لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو۔ آج یہ کلچر شہر میں نہیں، یہ گاؤں میں بنتا چلا جا رہا ہے، اور آج گھروں میں یہ بے حیائی میرے بھائیوں آ چکی ہے۔ زناکاری نے ہمارے گھروں کے دروازے میں انٹری کر دی ہے، اور اسی لیے اللہ نے جب قرآن میں زناکاری سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے تو اللہ نے زناکاری کے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ زناکاری کہاں سے آتی ہے سماج میں؟ اللہ نے ان چور دروازوں سے بھی ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تم زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا تو بڑا ہی گندا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ زنا تک لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز ہے آنکھیں۔ جب لڑکا چل رہا ہے راستے میں، ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اور لڑکی نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو آکرشت کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے لڑکے کی نظریں اٹھ رہی ہیں لڑکی کی طرف، لڑکا اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اور لڑکی کو دیکھ کر کے لڑکے کے دل میں اتیجنا پیدا ہو رہی ہے، غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں، شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، جب وہ راستے میں چلیں، جب وہ ٹرین کے اوپر سفر کریں، جب وہ پلین کے اوپر سفر کریں، جب وہ مارکیٹ میں جائیں، وہ بازار میں جائیں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی اگر گزر بھی جائے، کوئی بے حیا لڑکی اگر گزر بھی جائے، ایک ایمان والے لڑکے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ مگر آج تو سب کے پاس موبائل آ گیا ہے، اب نگاہوں کو کون بچائے گا؟ اب تو موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو یا آپ جانتے ہیں، یا آپ کا موبائل جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے۔ کون اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے کمرہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی واٹس ایپ کے اوپر، مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ گناہ کرتے وقت آدمی دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، صرف اوپر نہیں دیکھتا ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان اوپر نہیں دیکھتا ہے، اگر اوپر دیکھتا تو گناہ نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے، اللہ کی شان تو وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے، جب تم راستے میں چلتے ہو
تمہاری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں، تمہارا نشانہ کہیں پر ہوتا ہے، تم اپنی کنکھی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور اللہ تو وہ ہے جو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، جو ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ پیدا نہیں ہوا، ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دل کے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے دل میں صرف یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آج جاہل، عالم، نمازی، بے نمازی، اس موبائل نے سب کو خراب کیا ہے۔ میرے بھائی، میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھی ہیں جن کے ماتھے پر میں نے سجدے کا نشان بھی دیکھا ہے، جن کے چہرے پر میں نے لمبی داڑھی بھی دیکھی ہے، ان کے موبائل کے بھی گندگی سے آج پاک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس موبائل نے گناہ کا موقع دے دیا ہے۔ آدمی اکیلے میں ہے، موبائل اس کے پاس ہے، انٹرنیٹ چالو ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کون روکنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی تنہائی کو گناہوں سے نہیں بچایا تو یاد رکھو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے نمازیں ہماری برباد ہو جائیں گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میری امت کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ وہ حاجی بھی ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ تہجد پڑھنے والے بھی لوگ ہوں گے، وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہوں گی، ان کی ساری نیکیاں ویسٹ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ویرتھ ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ دے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہم من جلدتکم، وہ لوگوں وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ اکیلے میں آئیں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے، تب وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب تنہائی میں شیطان آپ سے غلط کام کروائے تو اتنا ضرور سوچ لینا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو حساب دینا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے۔ زناکاری کو اگر ہمیں روکنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے موبائل کے استعمال پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ 3 سال کے بچے آج موبائل چلا رہے ہیں، 8 سال کے 10 سال کے لڑکے اور لڑکیاں جو ابھی قاعدے سے جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنی عمر کے آگے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ ہمیں اس موبائل کے اوپر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہمیں پھر اسی آیت کو یاد کرنا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں اس موبائل کے استعمال کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا، کہیں یہ موبائل تو ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کر رہے ہیں، مریم کے خالو ہیں وہ،
اور حضرت زکریا مسجد کے اندر رہتے ہیں، محراب کے اندر رہتے ہیں۔ حضرت مریم ابھی چھوٹی سی بچی ہیں، وہ بھی اپنے خالو کے ساتھ مسجد کے اندر رہتی ہیں، محراب کے اندر رہتی ہیں۔ حضرت زکریا جب مسجد کے باہر سے مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ انار کا موسم نہیں ہے، انار رکھا ہوا ہے۔ سیب کا موسم نہیں ہے، سیب رکھا ہوا ہے۔ بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم جواب دیتی ہیں، اے خالو جان یہ پھل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، بغیر موسم کے بھی اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے۔ اب حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ جب مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میں 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا کے اعتبار سے مجھے اولاد نہیں مل سکتی، مگر اللہ جب بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے جب غور کیا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار تو مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اس بوڑھے کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔